وہ ایک باپا جانی ہے نا، وہ کہتے ہیں اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیں کہ اچھے لوگوں کی نقل اتارنے پہ ہی ہوتا ہے اللہ کو آپ پہ ترس آ جائے. تو بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں بندہ ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہے، آنسو ایک نہیں ہوتا اور رو رہے ہوتے ہیں، وہ رونے والی شکل بنائی ہوتی ہے. سر یہ بھی ایک myth ہے، ایک ڈاکٹرین ہے جس کے اوپر وہ چل رہے ہوتے ہیں. اور رو بھی کوئی پڑے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے بتائیں ایک بندہ اگر رو رو کے کہے کہ 2 × 2 = 5 ہوتے ہیں، آپ اس کے آنسو پوچھتے دیکھیں کہ ٹھیک ہے یار آج کے بعد 5 ہی ہوتے ہیں، بتائیں مجھے. تو آپ رو رو کے کہانیاں میں سنائیں، ہم کہیں قرآن یہ نہیں مانتا، آپ کہتے قرآن کیوں پیش کرتے ہو؟ رونے سے، کرتب دکھانے سے، الوژن کرنے سے کوئی کچھ نہیں ہوگا. اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ فقہ حنفی کا مشہور اور معروف مسئلہ ہے کہ جو در مختار اور بہار شریعت میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے تشہد میں، یعنی کہ اگر وہ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے تو پہلا جو تشہد آتا ہے اس میں اگر بھول کر بھی درود پڑھ لے تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا. جی کہانی ہے، تو یہ بھی کہانی ہے. ہاں تو یہ پھر کیوں کہتے ہیں ہم درود والے ہیں؟ حضرت ہم تو درود والے ہیں، ہمیں کیا لوڑ ہے اسلحہ لے کے جانے کی، ہم تو درود والے ہیں. آپ کہاں سے درود والے ہیں؟ آپ درود کے دشمن. آپ کی دعائے قنوت میں درود کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے جو سکھائی گیا ہے وتر کی نماز میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف ہے. آپ کہاں سے درود والے ہیں؟ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ دوسری رکعت میں کوئی بھول کے درود شریف پڑھ لے سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے. آپ تو درود سے بھاگنے والے ہیں. اگلا سوال ہے، علی بھائی کی مجلس نمبر 100 واقعی ہی لائف چینجنگ ویڈیو ہے، الحمدللہ، جس کی وجہ سے ایک مسلمان کو یہ حقیقت واقعی ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. لیکن علی بھائی سے یہ پوچھ کر بتائیں کہ ان علماء کی کہانیاں سن کر آنکھوں میں آنسو کیوں آ جاتے ہیں؟ کیا یہ شیطانی چکر ہے؟ انسان کی طبیعت میں رقت اسی کی اصل وجہ ہے؟ پلیز اس ایشو پر بھی ضرور رہنمائی فرما دیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھولی بھالی امت ان علماء کی کہانیوں سے بچ کر اپنے عقائد و نظریات کی بنیاد قرآن و سنت پر رکھ سکے. آمین ثم آمین. آمین. یہ جس بھولی والی امت پہ آپ ترس کھا رہے ہیں نا، یہ بڑی ہوشیار امت ہے. یہ اگر امت بریلوی ہے نا تو اشرف علی رسول اللہ پہ بھڑکتی ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ میں اس گستاخ کو نہیں چھوڑوں گا، اور اسی مجلس میں اسے چشتی رسول اللہ بتائے نا تو وہ آنسو پوچھ کہتی ہے نہیں تو انہوں غلط فہمی ہوئی ہے. یہ بولی والی امت ہے، یہ مکار ہے، یہ بڑی مکار چیز ہے. ان کو پتہ ہے کہ کس پہ رونا ہے کس پہ نہیں رونا. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. آنکھوں میں آنسو آنا اگر دلیل ہے تو میرے بھائی کئی ڈرامے ہیں جن کو دیکھ کے لوگ روتے ہیں. یہاں تو لوگ کرکٹ میچ ہار جائیں تو ان کے آنسو نہیں تھمتے، ہے نا؟ ہیرو مر جائے تو آنسو نہیں رکتے. تو لاؤ ڈرامے پھر مسیتیاں وچ انہاں مولویوں نوں اٹھاؤ. تواڈے مولویوں نوں سن کے اگر 10 بندے روندے نے نا تے ڈرامے ویکھ کے ملینز آف لوگ روتے ہیں. اگر رونا ہی دلیل ہے، ٹھیک ہے، فلموں میں رونا ہی دلیل ہے، گلیڈیٹر دیکھ لیں آپ، لوگ روتے ہیں. کتنی دکھی فلمیں، کتنے دکھی ڈرامے ہیں. ٹھیک ہے، میں نہیں دیکھا سنے ہی ہیں. دانش بھائی پیچھے بھی بیٹھے رہے تو دانش کی موت پہ کہہ رہے ہیں روئے ہیں لوگ، رونے دیں لوگوں کو. تو یہ رونا اگر تو دلیل ہے تو پیش کریں. پہلے تو میں نے یہ پھکی والا جواب دیا نا کہ رونا دھونا کوئی دلیل نہیں ہے، ورنہ آپ کا ایک ایکٹر اینکر پورے پاکستانی عورتوں کو بٹ بناتا رہا، روتا رہا رمضان کے مہینے میں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے جو کرتوت سامنے آئے، جو لیک ویڈیوز سامنے آئی، تو آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا اندر والا چہرہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ سنیں وہ نعتیں بھی پڑھتا ہے، کس طرح روتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور مولویوں کو سامنے بٹھا کے گالیاں نکال رہا ہے ماں بہن کی، کیونکہ ان کے پیٹ مولوی ہیں نا. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا پیسہ کتنی طاقت ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ان کو گالیاں نکالتا ہے سامنے بیٹھ کے، اور وہ آگے سوری کرتے ہیں. سوری اس کو کر رہی ہے گالی نکالی ہے. یہ کئی ویڈیوز آپ کے سامنے موجود ہیں. وہ ڈاکٹر سرار صاحب میرے استاد، مجھے ان کی بات یاد آ گئی، تو وہ اکثر ان طرح کے جملوں میں بولتے تھے کہ تم اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں سے پبلک کو دھوکہ دے سکتے ہو، خدا کو نہیں دے سکتے. اور واقعی پبلک کی انہوں نے مت مار دی ہوئی ہے. آپ دیکھیں نا انہوں نے کس طرح کے گیٹ اپس بنا کے آئے ہوتے ہیں پبلک میں. ان کے کپڑے دیکھیں، اینج لگتا ہے کہ اینج ہون نکلے رہے، چٹی چمڑیاں، بوڑھے ہو کے بھی. اس لیے کہ سر جب آپ ایئر کنڈیشن مسجد سے ایئر کنڈیشن حجرے میں اور ایئر کنڈیشن حجرے سے ایئر کنڈیشن گاڑی میں جائیں گے
اور آپ رزق الحال عین عبادت ہے وہ نہیں کریں گے تو آپ کو نور تو خود چڑھے گا. یہ جتنے نورانی لوگ ہیں نا ان کو ذرا ایک ہفتے کے لیے جون جولائی کی گرمی میں آپ ذرا سڑک کے کنارے مزدوری کرائیں, سارا نور ان کا آ جائے گا ٹھکانے پہ. آپ دیکھ لینا یہ ہمارے کرکٹر جب گرمیوں میں کرکٹ کھیل کے آتے ہیں تو ان کے رنگ کس طرح ہو جاتے ہیں جی ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا نور جو ہے نا یہ مریدوں کی برکت ہے. وہ مجھے اگلے دن ایک بندہ کہہ رہا تھا ویسے آج کل وہ یہ بھی ٹرینڈ آنا چاہیے, لوگوں نے گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا مرشد کی نگاہ, تو مرشد نو بھی چاہیے کہ مریدہ دے نظرانے دی برکت نال وہ بھی لکھایا کرن پیچھے. اور یہ بھی ریالٹی ہے نا, یعنی اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائیں کہ مریدین کے خزانے کی برکت سے برکات اعلیٰ من فضل ربی تو نہ انہیں رکھوانا ہے نہ اس نے لکھوانا ہے. تو اگر مرید اتنی قربانی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نگاہ مرشد, تو مرشد بھی مہربانی کر کے لکھ دے نذرانہ مرید. وہ ریالٹی بھی ہے, نگاہ مرشد تو ہے ہی کوئی نہیں ہے, لیکن وہ والی تو ریالٹی ہے. بالکل سے ٹھیک ہے. میں نے خود یعنی ایسے پیروں کو دیکھا ہے کہ یعنی گاؤں کی عورتیں بیچاری اپنے دوپٹوں سے یعنی نکال کے نا 5-5 روپے, ان کے لیے وہ 5 روپے بھی بڑی چیز ہے. صحیح بات. اور وہ ظالم آدمی اس نے گاڑی ایسی رکھی ہوئی تھی جو 1 منٹ میں میرے خیال 1000 روپے کا یعنی وہ پیٹرول پھونک دے, اور وہ 5 روپے بھی نہیں چھوڑتے. ان سے پوچھیں 5 روپے سے کیا بننا ہے آپ کا, آپ کو چاہیے اس کو کچھ دے کے بھیجو. مت ماری ہوئی ہے. دیکھیں آپ کب تک یہ معاملہ چلتا ہے. انشاءاللہ سوشل میڈیا کی برکت سے تبدیلی آ رہی ہے, جی بلکہ تبدیلی آ گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. پہلے تو 40 بڑی ڈائنامک لائف تھی آپ علیہ السلام کی. صادق اور امین تھے, کامیاب تاجر تھے, مکے کی امیر تین عورت ان کی بیوی تھی. اچانک کیا ہوا, غار میں چلے گئے اور کھانا باندھ کے لے کے جاتے تھے. آپ کے بزرگ تو کہتے ہیں 10-10 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ ہے, تو نبی علیہ السلام کھانا باندھ کے لے کے جاتے تھے. ہائے ہائے ہائے, پھر مجھے کیوں نہیں کہنے دیتے کہ مرنے سے پہلے آپ مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. وہ کہتے نہیں نبی علیہ السلام کو ضرورت نہیں سی, امت دی تعلیم واسطے کرتے سن, تے امت نے تعلیم لے لی, تواڈے بابیاں نے نہیں لئی, تے تواڈے بابے پھر نبی دے پیٹرن تے نہیں. دوئیں چوں ایک گل منو, دونوں میں سے ایک بات مان لیں کہ آپ کے بابوں نے وہ ٹفن باندھنے والی سنت نہیں لی, اور وہ اتنے سال ویسے تو جھوٹ ہے نہیں رہ سکتے, یہ تو ایک دن نہیں نکال سکتے روٹی کے بغیر, یہ جو کچھ کھاتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا, یہ کھاتے بھی آپ کے پیسوں سے. کہتے ہیں بابے نے جناب وہ لنگر چلا رہے ہیں, اور لنگر نہیں چلا رہے, وہ ان کے ٹھی ہیں جہاں سے لاکھوں لوٹتے ہیں, تو ہزاروں آپ پہ لگا بھی دیتے ہیں سلطانہ ڈاکو کی طرح. امیر لوگوں سے لوٹا, غریبوں پہ لگا دیا, اور آپ لاکھوں کے دسترخوان. یہاں پہ کئی پراپرٹی ڈیلر ہیں جنہوں نے زمینیں غریبوں کی تھیائی ہوئی ہیں, اور لاکھوں لوگوں کو دسترخوان سے کھانا بھی کھلا رہے ہیں. اللہ کے حضور تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سورۃ القمر میں 4 دفعہ آیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن نصیحت کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت کے لیے؟ باقی اس کے سائنٹیفک فیکٹس پہ جائیں تو سر مولویوں تو سائنس آمدی بھی نہیں, سائنس دے سپیلنگ بھی نہیں آمدے. قرآن کا مقصد بھی نصیحت ہے, باقی تو آپ کا انٹرسٹ ہے جتنا مرضی. نصیحت کے لیے آسان ہے, لیکن وہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا سر کہ جی قرآن کی تفسیر کے لیے 15 علوم چاہیے. یہ آپ کو دور کر رہے ہیں قرآن سے غیر محسوس طریقے. اور انہوں نے کہا کہ جی 14 کے تو نام گنوائے, انہوں نے کہا 14 تو آپ حاصل کر لیں گے, 15واں جو ہے وحبی ہے. وحبی کہتے ہیں جو گاڈ گفٹڈ ہو, وہ خاص لوگوں کو ہی ملتا ہے, تاکہ آپ 14 حاصل بھی کریں, کہیں گے 15واں تے کوئی نہیں نا, وہ تو وحبی ہے. وحبی نہیں وحبی. کتنی دشمنی اس پہ تر رہا یہ کہ پھر باقاعدہ ایک خواب لکھا کہ امام احمد, یہ فضائل اعمال میں سر لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی. جھوٹ. بازید بستامی کے بارے میں کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ کی زیارت کی ڈائریکٹ, اور تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے معراج کی رات انہوں نے بھی معراج کی اور اللہ کو ڈائریکٹ دیکھا. ادھر تھوڑی شرم آئی, انہوں نے ایک سٹیپ نیچے لے آئے, خواب میں دیکھا. سر یہ خواب والا پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر کیوں نہیں ہوا تھا؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے ترین 5 پیغمبروں میں سے ہیں, اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک. کہنے یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا تو نہیں مجھے دیکھ سکتا, بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھ, اگر یہ قائم رہا تو سمجھ لینا تو بھی دیکھ سکتا ہے. اور وہ جل کر راکھ ہو گیا پہاڑ, اور موسیٰ علیہ السلام انڈائریکٹلی اس کے ایفیکٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا.
تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ بعد میں نے عامر بن حنبل کو خواب میں زیارت کرانی ہے، تو موسیٰ پھر خواب والا پیکج، میں کہتا ہوں آج بھی کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو خواب والا پیکج آفر ہوتا نا وہ لے لیتے.